الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق اللہ العظیم. حج کا ذکر چل رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کے پاس فضل تلاش کرو. زمانِ جاہلیت میں حج کے دنوں میں عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کے نام سے بازار لگتے تھے، خوب دھوم دھڑکے کے ساتھ، جن میں بے حیائی کے بیہودگیاں، گانے باجے، شاعری اور آبا و اجداد کے اوپر فخر کرتے تھے. تو جب ان سب چیزوں سے حج نے منع کیا تو بعض لوگوں کو اس بات کا مغالطہ ہوا کہ شاید اسلام نے مطلقاً تجارت کو بھی حرام قرار دے دیا. جیسے حج میں دوسری رسمیں دھوم دھڑکا اور ہلہ گلہ جائز نہیں تو شاید تجارت بھی جائز نہیں ہے. تو اللہ نے فرما دیا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کے ہاں سے فضل تلاش کرو. حج کے اپنے روحانی فضائل اپنی جگہ ہیں، مگر حج سے مالی، تجارتی اور سیاسی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں. ہمارے زمانے میں پوری امت پر عجیب سستی اور کاہلی طاری ہے. اس کی وجہ سے حج سے یہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے. اصل مدار نیت پر ہوتا ہے، عمل میں. تو اگر اصل مقصد حج ہو، ضمناً تجارت اور دیگر اعمال بھی کر لیے جائیں تو یہ جائز ہوگا. ایسے ہی ہجرت جیسے اور تبلیغ ہے تو ان میں بھی یہی ہوتا ہے. تو اگر آپ کی نیت درست ہے اور آپ دوسرے کام بھی کر لیتے ہیں تو جائز ہے. تو اگر حج کی نیت سے تمام مسلم حکمران حج پر جائیں اور وہاں سیاسی طور پر امت مسلمہ کے تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں تو یہ جائز عمل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں حج کے دنوں میں اپنے حکمرانوں، مشیروں، عمال اور وزراء اور گورنروں کو جمع ہونے کی تاکید کرتے تھے اور لوگوں سے ان کے بارے میں شکایات سنتے تھے. بعض اوقات اسی وقت سزا بھی دیا کرتے تھے. چنانچہ جب مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا گھوڑا ایک مصری نوجوان نے ہرا دیا اور جیت گیا تو انہوں نے اس کی پٹائی لگا دی، جس پر اس نے کہا میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کروں گا. اس نے تکبر کے گھمنڈ میں آ کر کہہ دیا کہ جاؤ شکایت لگاؤ، تمہاری شکایت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. پھر جب حج کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت سنی تو غصے سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جانا تھا. پھر مصری سے کہا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو مارو، اس بڑوں کے بیٹے کو مارو جو اس نے کہا تھا کہ نہ کہ میں بڑوں کی اولاد ہوں نا. پھر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ تمہاری بھی پٹائی لگاؤں، اس لیے کہ تمہارے بیٹے کے دماغ میں یہ خناس کیوں آ گیا. تو یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کا عدل امیر غریب سب کے لیے برابر ہے. تو حج کے ایام میں یہ تمام شکایات سنی جاتی تھی، تبھی سب کو ڈر رہتا تھا کہ کہیں حج کے مجمع عام میں ہماری کہیں رسوائی نہ ہو جائے. تو اگر امت مسلمہ کے حکمران اس بین الاقوامی ایمانی اجتماع میں امت مسلمہ کو درپیش مسائل کے حل پر بات کریں تو یہ حج کے منافی نہیں ہے، لیکن وہ جذبہ بھی اب باقی نہیں رہا.
مگر اب تو جمع ہونے کے مقاصد بھی الگ ہی ہیں، اور رزق حلال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فضل فرمایا۔ اس آیت میں فرمایا کہ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم جوق در جوق عرفات سے واپس ہونے لگو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس۔ عرفات کا میدان مکہ سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پر 9 ذی الحجہ کو کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا فرض ہے۔ جس سے وقوف عرفات فوت ہو گیا، سمجھیں اس سے حج فوت ہو گیا، کیونکہ یہ حج کا ایک اہم فرض ہے۔ اگرچہ بے ہوشی اور نیند کی حالت میں ہی ہو، کہا جاتا ہے کہ جو یہاں سے اس حالت میں گزار بھی دیا گیا اس کا فرض حج ادا ہو گیا۔ جنت سے نکل جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے، اور دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے دونوں نے عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو پا لیا، ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ عرفات اسی لیے اس کے معنی پہچاننے کے بھی آتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سری لنکا کی پہاڑیوں پر دونوں کی ملاقات ہوئی۔ عرفات میں جمع تقدیم کیا جاتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی کہ عصر کو مقدم کر کے ظہر کے وقت میں پڑھتے ہیں، یعنی دونوں کو ساتھ پڑھتے ہیں، اور غروب آفتاب سے قبل حاجی عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور جمع تاخیر کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ مزدلفہ میں مغرب کو اپنے وقت سے مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو اگر عرفات میں وقت پر پڑھے گا، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تو بچپن سے ہر نماز وقت پر پڑھی، تو یہ گناہگار ہوگا۔ معلوم ہوا اصل چیز اللہ کی اطاعت ہے۔ خود عبادات میں بھی اصل حقیقت میں کچھ نہیں جب تک کہ اس میں بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل نہ ہو۔ مشعر کہتے ہیں نشانی کو، اور حرام بمعنی محترم کے آتا ہے، یعنی کہ محترم نشانی کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ مزدلفہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک مقام ہے، اس کو مشعر حرام کہتے ہیں، اور سارے مزدلفہ کو بھی مشعر حرام کہہ دیا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں اور 10 ذی الحجہ کی شب مزدلفہ میں گزاری جاتی۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر کرو اسی طرح جیسے اس نے تم کو بتایا ہے۔ اپنی طرف سے ذکر کا طریقہ ایجاد نہ کرو۔ اپنی طرف سے ایجاد کرنا یہ تو بدعت ہے۔ دوسرا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی، صحیح راستہ دکھایا، اس نے ہی تمہارے دل میں بیت اللہ کی محبت ڈالی، تو تم حج و عمرے کے لیے آ گئے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے، تو اللہ نے تم کو ہدایت دے دی۔ اصل مصداق تو اس کے دیکھا جائے مشرکین ہے کہ نزول قرآن سے پہلے وہ گمراہ تھے، پھر ان کو ہدایت مل گئی، اور حقیقت میں ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو گمراہ تھے پھر ہدایت مل گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، پھر تم وہاں جا کر واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، مگر قریش نے یہ مسئلہ از خود بنائے ہوا تھا کہ ہمیں عرفات جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ براہ راست مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے۔ باقی لوگ عرفات جاتے تھے یا اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کے مخصوص لوگ ہیں، نسب کے اعتبار سے مخصوص لوگ ہیں، اس لیے ہمیں عرفات جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باقی لوگوں کو عرفات جانا چاہیے، اور اسلام سب کو مساوات کا سبق دیتا ہے، اور ہر عبادت پر کسی کے لیے ایک جیسا ہے، ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہے، یعنی کہ ہر عبادت کے لیے ایک ہی طریقہ ہے تمام ہر قسم کے انسانوں کے لیے، چاہے وہ حسب نسب، مال و دولت، امیری والا ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، کالا ہو، گورا ہو، سب کے لیے ایک ہی طریقہ ہے۔ تو اللہ نے اس بات پر ضرب لگاتے ہوئے فرما دیا کہ نہیں، تمہیں بھی ویسے ہی عرفات میں جانا پڑے گا جیسے دوسرے سب جاتے ہیں، کیونکہ حسب نسب کی وجہ سے عبادات
سید ہونا، عالم ہونا، بزرگ ہونے کی وجہ سے کسی کی عبادت معاف نہیں ہوتی۔ مشہور واقعہ آپ لوگ نے سنا ہوگا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک دن رات میں جب جاگے تو ایک طرف دیکھا اندھیری شب میں کچھ چمک رہا ہے، کچھ نور ہے۔ پھر کچھ دیر میں اسی روشنی سے آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، میں تیرا خدا بول رہا ہوں، تو نے میری بہت عبادت کی ہے، مجھے خوش کر دیا تو نے، میں تجھ سے خوش ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ اب تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ گئے یہ شیطان کی چال ہے۔ تو فرمایا، او ابلیس، لعین، مردود، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نے عبادت نہیں کی تو ان کو تو نماز معاف نہیں ہوئی، مجھے خادم کو کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ پھر شیطان نے جاتے جاتے ایک اور جملہ کہا پھنسانے کے لیے ان کو، اور وہ جملہ اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ میں نے اس تدبیر کے ذریعے بے شمار علم والوں کو گمراہ کر دیا، بے شمار صوفیوں کو گمراہ کر دیا، مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو ایک دم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سمجھ گئے اور جواب دیا، نہیں بدبخت، تو جھوٹ بولتا ہے، مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے۔ نیک بزرگ عالم حسب نسب مالدار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی عبادت معاف ہو جائے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں میں ورم آ جائے، جب کہ آپ مغفور تھے، آپ کی مغفرت ہو چکی تھی، تو فرمایا، آپ سے کہا گیا کہ آپ تو مغفور ہیں، مغفرت ہو چکی ہے، پھر آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس رب نے فہرست میں میرا نام مغفوروں میں ڈال دیا، تو میں اس اللہ کا اس پر شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے اتنا میرے ساتھ کرم کا اور فضل کا معاملہ فرما دیا۔ تو فرمائے، اے قریش، تم بھی وہیں سے ہو کر آؤ جہاں سے سب ہو کر آتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرو۔ یہ عرفات کا دن تو اللہ سے معافی مانگنے کا دن ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی دل میں احساس ہو تو بڑے سے بڑے گناہ گار لوگ رو جاتے ہیں، آنسو نکل جاتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جتنے لوگوں کو عرفات کے دن میں جہنم سے آزادی حاصل ہوتی ہے، اتنے لوگوں کو تو پورے سال میں کسی دن میں جہنم سے آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ تو کہاں دنیا کے میلے اور کہاں یہ عرفات، حج کے ایام۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ایک کرسمس ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت مناتے ہوئے یہ بناتے ہیں کہہ کر، اور اس کو دیکھا جائے تو دیکھتے دیکھتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارے مسلمان بھی متاثر ہو کر ہیپی برتھ ڈے کے نام سے منا رہے، اور اس چیز سے روک ٹوک کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تنگ نظری، تعصب، دقیانوسی، قدامت پرستی ہے، جہالت ہے، یہ ملانے جو ہیں ہمیں کوئی خوشی منانے نہیں دیتے، انہی کے انداز میں منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج تو اس دن میں بدکاری، زناکاری، شراب نوشی خوب اتنی کرتے ہیں کہ پورے سال میں اتنے یہ کام نہیں ہوتے جتنے کرسمس ڈے پر ہو رہے ہیں، ایسے ہی سال کے بدلنے پر ہو رہے ہیں۔ تو ہم گمراہیوں میں چلے جاتے جا رہے ہیں، یہ سب فحاشی اور یعنی عام کر رہے ہیں۔ اور ایک اسلامی ملک میں اجتماعی تقریب میں 26 مردوں نے اجتماعی طور پر ہم جنس شادی کی ہے، نعوذ باللہ، ایک اسلامی ملک کے اندر، اور کہتے ہیں صرف ایک مہینے کے 20 دنوں میں 22 سے 28 نومولود معصوم بچوں کی لاشیں مل رہی ہیں۔ یہ دیکھیں کیا کیا چل رہا ہے، گویا اندھی یورپ کی نقالی ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں کہاں لے جائے گی؟ یہ سب کچھ فحاشی اور گناہ مسلمان کو ناکام بنانے کے ذریعے۔ تو اللہ تو چاہتا ہے قدم قدم پہ مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے بار بار کہتے ہیں کہ حج کے اندر تو فلا رفث ولا جدال، یہ سارے گناہ نہیں ہیں، نہیں کرنے، گناہوں سے بچنے کا حکم اللہ بار بار فرما رہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، بس جب تم اپنے مناسک حج کے اعمال پورے ادا کر لو تو اللہ کو یاد کرو جیسے اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو۔
بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یاد کرو۔ عرب لوگ کیا کرتے تھے، جب عرفات اور مزدلفہ سے فارغ ہو کر منی میں آ کر جمع ہوتے بیٹھتے تو ہر کوئی اپنے باپ دادوں بزرگوں کے مفاخر بیان کرتا تھا، بڑائیاں بیان کرتا تھا۔ برائیوں کے اندر بھی جو ہے نا بڑائی کو جو ہے ترجیح دے رہا ہوتا تھا اور بیان کر رہا ہوتا تھا۔ اور کوئی کہتا تھا کہ میرا باپ تو بڑا سخی آدمی تھا اور اتنے جو ہے مہمانوں کو کھانا کھلاتا تھا، ہمارے ہاں تو دیگ جو ہے وہ کبھی چولہے سے اترتی نہیں تھی، ہمارا چولہا کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دوسرا کہتا کہ میرا باپ تو جو ہے بڑا بہادری اور شجاعت والا انسان تھا، اس نے اتنے قتل کیے۔ ایک کہتا تھا کہ میرا باپ ڈاکے مارتا تھا دن دہاڑے اور پکڑا بھی نہیں جاتا تھا۔ تو فرمایا بھول جاؤ اپنے بڑوں کے غلط کام، حسب نسب، بلکہ صرف اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عربوں کے اندر سے حسب نسب کے تکبر کو بھی نکالا ہے اور اس پر محنت کی ہے، تو ان کے اندر سے یہ چیزیں کم ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ پر طواف کیا اور فرمایا اے لوگو، ساری انسانیت بس دو گروہوں میں تقسیم ہے، نیک متقی جو اللہ کے ہاں معزز ہیں اور دوسرے جو فاجر بدبخت ہیں۔ اللہ کے ہاں یہی دو تقسیم ہے، اللہ کے ہاں باقی گروہ نسل قبیلے اور یہ سب صرف پہچان کے واسطے ہیں۔ ایسے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کسی عرب کو عجم پر اور عجم کو عرب پر فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ فوقیت صرف حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں ہے۔ فرمایا جب تم حج کے اعمال سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یاد کرو۔ او اشد ذکرا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دیں، ایسوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں، لیکن ان کی دعائیں صرف مادی دعاؤں تک محدود ہیں۔ اللہ مال دے دے، اولاد دے دے، گھر دے دے، گاڑی دے دے، بینک بیلنس دے دے، آخرت کے لیے کچھ نہیں مانگتے۔ تو فرمایا ایسوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور بعض وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی کا اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ یہ جامع ترین آیت دعا ہے، جو مختصر دعا کرنا چاہے جامع تو یہ دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، دنیا میں بھی اچھائی آخرت میں بھی اچھائی جامع ترین دعاؤں میں سے ہے۔ یہ سب علماء نے دعائیں جمع بھی کی ہیں۔ ایسی ایک دعا ہے اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہر وہ خیر عطا فرما جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ہر وہ شر سے محفوظ فرما جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہو۔ دنیا مومن کا مطلوب و مقصود نہیں ہے، رزق حلال حسنہ ہے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، نیک اولاد حسنہ ہے اللہ سے ہم مانگتے ہیں، نیک بیوی نیک شوہر حسنہ ہے یہ اللہ سے ہم مانگ سکتے ہیں، صحت و تندرستی حسنہ ہے یہ سب ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، بلکہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ صحابہ جو تھے تو جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا اللہ سے مانگتے۔ ایک صحابی مسجد میں آئے، نماز پڑھی 2 رکعت نفل اور دعا مانگی اور چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے کہ یہ نمک مانگ رہے تھے اللہ سے، نمک مانگ کر مسجد سے دیکھیں گئے۔ دنیا مانگ سکتے ہیں، دنیا صرف یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مال و متاع، ساز و سامان، تجارت، فیکٹری، زمین اور کارخانہ، یہ دنیا ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دے اور دین کے تقاضوں سے دور کر دے، اور اگر یہ چیزیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائیں تو یہ دنیا نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔
ایک نشانی بیان فرمائی۔ اگر کسی کو دنیا ملی اور اس کے بعد وہ مزید شکر گزار اللہ کا فرما بردار بن جائے تو یہ دنیا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہی دنیا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ تو اگر دنیا ملی اور تکبر گھمنڈ آ گیا تو یہ دنیا عذاب ہے، جو فرعون، حامان، قارون کے لیے تھا۔ تو فرمائے دنیا کا حسنہ، آخرت کا حسنہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی کا، اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔